چیز کا ہے، یا اللہ پاک تیرے گھر آ گئے. رب کریم فرمانے لگا کہ میرے گھر آ گئے ہو، طواف کر لیا، عمرہ جو پہلا ہوتا ہے عمرہ تمتع جس کو کہتے ہیں وہ کر لیا. یہ میں آپ کو اس انداز میں سارا حج کا طریقہ بتا دینا جس طرح سٹوری نہیں ہوتی. اللہ کرے آپ کے دل میں بیٹھ جائے میری بات ہے. اللہ کے گھر آپ آ گئے، ایک عمرہ آپ نے کر لیا، 7 ذی الحج کو آپ نے پہلا عمرہ کر لیا، تو رب کریم پتہ کیا فرماتا ہے؟ وہ سامنے مینا کا میدان ہے، خیمے لگے، ادھر جا کے بیٹھ جاؤ. ارے بھائی آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو تسی کہندے او فلانے کمرے سے جا کے بیٹھ جاؤ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے. اب رب کی منشا یہ ہے، رب کی مرضی یہ ہے کہ جا کے وہ مینا کے میدان ہے، وہاں پہ خیمے لگے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. اب سارے حاجیوں نے جو طواف کیا تھا، اب وہ مینا کے میدانوں میں خیمے لگے میں، اب وہاں پہ بیٹھ گئے. اب یا باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ اب شام کو رب کریم فرماتا ہے کہ اب یہ میدان چھوڑو، اس سے اگلے میدان پہ میدان عرفات میں خیمے لگے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے. طواف کیا، رب کریم نے کہا جا کے مینا میں بیٹھ جاؤ. مینا میں بیٹھے تو رب کریم کہنے لگا یہاں سے اٹھو، سارا میدان خالی کرو، جا کے عرفات میں بیٹھ جاؤ. اب جب عرفات میں گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کی اذان ہوئی. ویسے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ مغرب کی اذان ہو تو فٹافٹ نماز پڑھ لو، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ مغرب کی اذان ہوئی، حاجی وہ عرفات کا میدان چھوڑو، واپس مزدلفہ میں آ جاؤ، واپس مزدلفہ میں آ جاؤ. یا اللہ پاک نماز نہیں پڑھنی ہے، پڑھائیں گے تمہیں، لیکن وہ میدان چھوڑو، مغرب کی اذان ہوگی، میدان چھوڑو، واپس مزدلفہ میں آ جاؤ. تو یا اللہ پاک اب کرنا کیا ہے؟ رب کریم فرمانے لگا اب کرنا یہ ہے کہ عشاء اور مغرب کو ملا کر اکٹھی کر کے پڑھ لو. مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ لو. تو جب وہاں پہ آ گئے، اب وہاں پہ خیمے نہیں ہیں. مزدلفہ کا جو میدان ہے نا، مینا میں بھی خیمے ہیں، عرفات میں بھی خیمے ہیں، لیکن مزدلفہ میں خیمے کوئی نہیں ہے. آسمان ننگا اور نیچے موٹے موٹے پتھر ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے ملوں کے مالک، بڑے بڑے وزیر مشیر جو اے سی کے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے، وہاں موٹے موٹے پتھروں پر وہاں پر سوئے ہوئے ہیں. یا اللہ پاک یہ بھی عجیب رنگ ہے، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو رب کریم کہا کہ یہی وہ بندہ، یہی وہ مقام بندگی ہے، یہی وہ عشق ہے کہ جس عشق کے پیچھے تو آیا یہاں پر رب کے گھر کی زیارت کرنے. اب سب کا لباس بھی ایک ہو گیا، سب کی زبانوں میں جو کلمہ جاری ہے وہ بھی ایک ہو گیا. اب جب مزدلفہ میں آئے ہو تو سونا ویسے ہی ہے جیسے میری مرضی ہوگی. میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادت اپنی مرضی کا نام، عبادت تو وہی ہے جس میں اللہ کی مرضی ہو، نبی پاک کی اطاعت ہو، اسی انداز میں آپ نے چلنا ہے. اب مزدلفہ میں آ گئے، رب کریم فرمانے لگا کہ اب جاؤ واپس مینا میں. اب واپس مینا میں آ گئے. یہ سارا حج ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں ہے، بس وقت کی نماز ہے اور سارا دن آپ نے دعائیں مانگنی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بیان کیا تھا کہ صرف آپ نے دعائیں مانگنی ہے، صرف دعائیں مانگنی ہے، اور کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں. اب واپس مزدلفہ سے آپ اٹھے اور مینا میں آپ آگے تشریف لے آئے. اب وہاں پہ قیام کیا آپ نے، ایک دن پورا آپ نے قیام کیا. پھر رب کریم فرمانے لگا اب آؤ واپس میرے گھر میں، طواف زیارہ کرو. جب آپ نے طواف زیارہ کر لی اور پھر رب کریم فرمانے لگا کہ وہ جو میں نے تجھے مال دیا تھا نا، اس مال سے قربانی کرو. ہم بھی کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. اچھا یہاں پہ میں بات سے بات آ گئی، تو اگلے 2 جمعے جو ہے نا ہمارے وہ قربانی پہ ہوں گے اور قربانی کے مسائل پہ ہوں گے. تو میری یہ آپ سے خصوصی آرزو خواہش ہے کہ آپ جلد سے جلد آئیں اور زیادہ سے زیادہ مسئلوں کو سیکھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیسے ہوگی، کیا معاملات ہے، وہ سارے میں نے موضوع تیار کیے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا جلدی تشریف لائیں گے تو زیادہ کچھ سیکھنے کا ملے گا. اچھا رب کریم نے کہا میرے دیے ہوئے مال سے اب تم نے قربانی کرنی ہے. یا اللہ پاک قربانی ہوگی. اب رب کریم فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہارے سروں پر بال دیے ہیں نا، ان کو منڈوا دو. آپ کہیں نا کسی کو ٹینڈ کرا دا، کہیں کسی کو تو اس کی مرضی، وہ کہے گا جی ساڑی مرضی سے کرائی. لیکن یہ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ عبادت اپنی مرضی کا نام نہیں. اب دیکھیں نا لاکھوں، میرا خیال ہے کہ محتاط انداز ہو تو کروڑ کے قریب تو لوگ ہوں گے ہی، سارے ٹینڈ کروا رہے ہیں. کس کے پیچھے، کس کے کہنے پہ؟ یہی مقام بندگی ہے، یہی رب سے عشق ہے کہ سارا کچھ ہی دے دیا، وقت بھی دے دیا، پیسہ بھی لگایا، اور تھکاوٹ سے اب چور ہے، حلق بھی کروا لیا، قربانی بھی دے دی.
پھر رب کریم فرماتا ہے کہ اب آؤ واپس میرے گھر میں طواف زیارہ کے لیے. اور یہ سب سے یہ جو مقام ہے نا طواف زیارہ، یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا. جس نے طواف زیارہ نہیں کی اس کا حج نہیں ہوتا. اب آؤ واپس. اب بدن تھکا ہوا ہے، چور ہے، تھکاوٹ سے اعصاب کھچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمت دے ہی دیتا ہے. 4 دن ہو گئے ہیں، 7 ذی الحج سے انہوں نے احرام بند ہے، 8 9 10 11 کی رات ہے، اور رب کریم کہہ رہے اب 4 دن سے ان کو جگراتا بھی ہے، جاگ رہے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، مشقت بھی ہے. اب 4 دن کی تھکاوٹ ہے، لیکن اللہ ہمت دے ہی دیتا ہے. پھر جاتے ہیں وہاں پہ طواف زیارہ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ رب کا جو سارا سسٹم ہے، پھر وہ بوسے بھی لیتے ہیں. غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے لوگ روتے بھی ہیں کہ اللہ پاک ہم کہاں، تیرا گھر کہاں، یہ کعبہ کی رونقیں کہاں. تو ہم تو وہ چیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے پچھلے جمعے میں بات کی تھی، وہ جو حجر اسود والی جو روایت ہے، حضرت عمر جلالی بندے تھے، کہنے لگے او حجر اسود، نہ تو مجھے نفع دیتا ہے نہ تو مجھے نقصان دیتا ہے، تجھے چومتا میں اس لیے ہوں کیونکہ میرے نبی پاک نے تجھے چوما ہے. اور اب یقین کریں لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ سانو کتنے موقع لگ جائے، ایک دفعہ سانو وہ بوسا نصیب ہو جائے. اب یہ منظر تو میں نے خود دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے، اور جن حضرات نے وہاں کے نظارے لیے ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ لوگ واقعی ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ یہ موقع مل جائے کہ میں یہ بوسا لے لوں. کیوں بھلا کسی نے کہا ہے؟ نہیں، یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. حضور نے صرف ایک دفعہ چوما ہے. اور حضور کا یہ جو مبارک جو سفر تھا حج کے لیے، حضور جب 1,44,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے آئے نا، حضور نے ایک دفعہ چوما بھی ہے اور پھر باقی دفعہ چھڑی لگا کر چوما ہے. صحابہ تو جگہ دیتے تھے نا حضور کو، حضور پہلے آپ آئے. لیکن امت کی اصلاح کے لیے اگر چومنا تجھے نصیب نہ بھی ہو، دل چھوٹا نہ کرنا، دل چھوٹا نہ کرنا، دور سے استلام کر لینا، اس کو چوم لینا، حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو چوم لینا. حجر اسود اسی طرح یاد رکھے گا جیسے تو نے اس کو چوما ہوگا. کل بروز قیامت تیری یہ گواہی دے گا، اور اسی طرح دے گا جیسے تو نے اس کو چوما تھا. وہی فضیلت ملے گی، وہی ثواب ملے گا. حضرت